الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مفاہیم کے بارے میں تھی، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم 3 امر پڑھیں گے، امر ثالث، امر رابع اور امر خامس۔ کتنے امر پڑھیں گے بیٹا؟ 3 امر پڑھیں گے۔ امر ثالث میں فرماتے ہیں کہ یہ جو مفاہیم میں علماء کا اختلاف ہے، یہ جو مفاہیم کے بارے میں علماء بحث کرتے ہیں، یہ بحث صغروی ہے، کبروی نہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء اصل اس میں بحث کرتے ہیں کہ اس جملے کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں۔ وجود مفہوم کے بارے میں بحث کرنے کو صغروی بحث کہتے ہیں، لیکن مفہوم حجت ہے یا نہیں، یہ کبرا کا بحث ہے۔ مفہوم کے حجت ہونے کا کوئی بھی مخالف نہیں عالم دین، باقی عالم دین کا علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ بھائی یہ جملہ مفہوم پر دلالت کرتا ہے یا مفہوم پر دلالت نہیں کرتا۔ بات واضح ہو گئی؟ مثلا کبھی ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، بحث کر اس کمرے میں کوئی گیا یا نہیں، اس میں بحث ہوتی ہے۔ لیکن اگر یقین ہو جائے کہ کوئی گیا، ٹھیک، پھر ہمیں یقین ہوتا ہے وہ سانس بھی لیتا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ بس یہ جو بحث کیا جاتا ہے کہ مفہوم حجت ہے یا نہیں، یہ ایسے لفظ ان کو کہنے نہیں چاہیے تھے۔ کیوں؟ مفہوم کو تو سب حجت مانتے ہیں۔ بھائی آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان جملوں کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں۔ مفہوم حجت ہے یا حجت نہیں، اس میں تو کوئی شک شبہ ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن علماء نے لاپرواہی کی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مفہوم شرط حجت ہے یا نہیں، جبکہ یہ جملہ کہنا غلط ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں۔ مفہوم ثابت ہونے کے بعد اس کے حجت ہونے میں کسی کو بھی کوئی انکار نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ مفہوم کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں بیٹا؟ ایک مفہوم موافق، ایک مفہوم مخالف۔ مفہوم موافق اس مفہوم کو کہتے ہیں جو حکم میں منطوق کے موافق ہو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مفہوم موافق۔ مثلا قرآن مجید نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، تم اپنی ماں باپ کو اف نہ کہو۔ اف یعنی کیا؟ یعنی کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا اظہار نہ کرو جس سے ان کو دکھ پہنچے، جس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں کوئی کام بولے تو آپ غصے کے چہرہ بنائیں، اس طریقے کی سانس لیتے ہیں، یا اس کو اف کہتے ہیں۔ بھائی اب وہ قرآن نے کہا کہ ان کو اف کہنا حرام ہے، یہ اس کی جو ہے کیا ہے؟ مدلول منطوقی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ان کو مارنا بطریقہ اولا حرام ہے۔ اف کے بارے میں بھی حکم کیا تھا؟ حرام ہونے کا۔ مارنے کے بارے میں بھی حکم کیا ہے؟ حرام ہونے کا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو مفہوم موافق کہیں گے۔ یا میں آپ کو کہتا ہوں بیٹا جب مہمان آئے تو اسے بکرے کا گوشت کھلانا ہے، ٹھیک ہے؟ بھائی بکرے کا گوشت کھلانا ہے تو پھر پانی پلانا اور چارپائی پہ بٹھانا تو بطریقہ اولا ضروری ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ مفہوم موافق۔ یعنی جیسے وہ کام کرنا، بکرے کا گوشت کھلانا لازمی ہے، اسی طریقے سے یہ چیزیں بھی کرنا لازمی ہے۔ اب آپ کے بڑے نے، والد نے یا آپ کے مولا نے بکرے کے گوشت کھلانے کا کہا تو بکرے کا گوشت کھلانا تو واجب ہو گیا، یہ مفہوم نہیں ہے بلکہ یہ منطوق ہے، منطوق کی معنی۔ لیکن اس کے علاوہ جو اس کلام کے پیچھے پیچھے آپ کو مطالب سمجھ میں آتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم۔ اچھا، ایک ہوتا ہے مفہوم مخالف۔ مفہوم مخالف ہو اس مفہوم کو کہتے ہیں جس کا حکم منطوق کے خلاف ہو۔ منطوق میں مثلا واجب کی بات ہے تو مفہوم میں جو ہے کہ غیر واجب کی بات آ جائے۔ میں آپ کو کہتا ہوں ان جاءک، اگر تیرے پاس آئے زید، فاکرم ہو تو پھر اس کی عزت کرنا۔ اب وجوب اکرام
یہ مدلول منطوقی ہے، ٹھیک، لیکن اس کے بعد یہ بھی، ہاں اگر نہیں آئے تو بیٹا اس کی عزت کرنا تم پر ضروری نہیں. یہ جملے الفاظ کے نہیں ہیں، یا جملے کے الفاظ اس معنی پر دلالت نہیں کرتے جو میرے منہ سے نکلے ہیں لفظ، لیکن ان لفظوں کے پس پردہ یہ مطلب بھی چھپا ہوا ہے. تو اب وہ منطوق یہ کہہ رہا تھا کہ عزت کرنا، مفہوم یہ کہہ رہا ہے کہ پھر بھلی عزت نہ کرنا، کیونکہ حکم کے لحاظ سے مخالف ہے، اس لیے اس مفہوم کا نام کیا رکھ دیا؟ مفہوم مخالف. ٹھیک، مفہوم مخالف کی علماء نے 6 قسمیں کی ہیں. کتنی قسمیں کی ہیں بیٹا؟ 6 قسمیں. اور وہ نام آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے: مفہوم شرط، ٹھیک ہے، مفہوم وصف، مفہوم لقب، مفہوم غایت، ٹھیک ہے. تو وہ برال نام آخر میں پڑھیں گے. تو اس طریقے سے آج گویا کے 5 امر ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامر الثالث، تیسرا امر، النزاع فی باب المفاہیم صغروی. بھائی مفاہیم کے باب میں جو جھگڑا ہے، جو اختلاف ہے، وہ اختلاف کبروی نہیں ہے، صغروی ہے. ان النزاع فی باب المفاہیم صغروی لا کبروی. بھائی ہمارا بحث اور اختلاف جھگڑا صغروی ہے، کبروی نہیں. وان مدار البحث، اور بالتحقیق اس بحث کا دار و مدار ہوا، وہ کیا دار و مدار ہے؟ مثلا انو حل للقضاء، یہ شرطیت مفہوم انو لا، وہ اصل یہ ہے حل، کیا قضایہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں. اس میں جھگڑا ہے مشاہد، کوئی کہتا ہے مفہوم ہے، کوئی کہتا ہے مفہوم نہیں ہے. جب وجود مفہوم کے بارے میں جھگڑا ہو تو اس کو صغروی کہیں گے. وَأَمَّا عَلَى فَرْضِ دَلَالَتِ، لیکن اگر ہم فرض کر لیں کہ جملہ شرطیہ دلالت کرتا ہے مفہوم پر، وَالْإِنْفِحَامِ الْعُرْفِ، اور اگر ہم یہ فرض کریں کہ عرف میں بھی سمجھ میں آتا ہے کیا مفہوم، فلا اشکال فی حجیتہ، پھر تو مفہوم کی حجیت میں کوئی بھی اشکال اور اختلاف نہیں ہے. وبعبارۃ اخری، اصل آپ کا پورا درس یہی 2 لائنیں تھا مشاہد، اب اس کو پھر پھیلا کے اس کو وسیع کر کے بیان کریں. بے عبارت اخری، النزاع، بھائی ہمارا جو جھگڑا ہے، فی اصل ظہور الجملۃ، وہ اصل اس میں کہ آیا جملہ ظہور رکھتا ہے مفہوم میں، وہ عدم ظہور الجملۃ، یعنی جملہ مفہوم میں ظہور نہیں رکھتا. فمعنى النزاع فی مفہوم الجملۃ شرطیہ، پھر کہتے ہیں ہمارے جھگڑے کی معنی، کون سا جھگڑا؟ جو ہم جھگڑا کرتے ہیں کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں. اذا سلم اکرم ہو، جب وہ تمہارا سلام کرے تو تم اس کی عزت کرنا. بیٹا یہ اذا شرطیہ ہے، جس کی وجہ سے پورے جملے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شرطیہ. ہوا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ معنی نزاع. نزاع کی معنی کیا ہے؟ ان الجملۃ شرطیۃ، بتحقیق یہ جو جملہ شرطیہ سلم والا آیا، قطع نظر عن القرائن الخاصہ، ہم خاص قرائن کی طرف نظر نہیں کرتے مشاہد، کیونکہ اگر قرینہ آ جائے اس کا مفہوم ہے پھر تو ہم مان لیں گے، قرینہ آئے اس کا مفہوم نہیں پھر بھی ہم مان لیں گے. لیکن قرائن سے نظر ہٹاتے ہوئے، حل تدل، کیا یہ جملہ دلالت کرتا ہے؟ بیٹا تدل میں ہی کی ضمیر مستتر جو جملے کی طرف جا رہی ہے، الا انتفاء الحکم، بھائی حکم ختم ہو جائے گا. کون سا حکم؟ اکرم والا، عزت کرنا واجب ہے نا. کیا یہ حکم ختم ہو جائے گا عند انتفاء شرط، جب سلم والی بات ختم ہو جائے؟ بیٹا اذا کو آپ کیا مانیں؟ ادات شرط، سلم فعل شرط، اکرم جو ہے کیا ہے وہ اس کی جزا. ٹھیک ہے، یہ اکرم حکم کہتے ہیں کیا یہ اکرم کا حکم ختم ہو جائے گا عند انتفاء شرط، جب سلم ختم ہو جائے؟ وحل ہی ظاہرۃ فی ذلک، حل ہی، پھر ہی کی ضمیر بیٹا جملے کی طرف جائے گی. کیا یہ جملہ ظہور رکھتا ہے فی ذلک، اس انتفاع میں، یعنی یہ جملہ ظہور رکھتا ہے کہ اگر شرط ختم ہو گئی تو حکم بھی ختم ہو جائے گا، او لا، یا یہ ظہور نہیں رکھتا. تو اصل ہمارا پھڈا اور جھگڑا کس میں بیٹا؟ ظہور رکھنے میں، کہ آیا ظہور رکھتا ہے یا ظہور
نہیں رکھتا۔ وَأَمَّا بَعْدَ ثُبُوتِ دَلَالَتِهَا عَلَى الْمَفْهُومِ، لیکن اگر ثابت ہو جائے یا ثابت ہونے کے بعد دلالت الجملہ کہ یہ جملہ دلالت کرتا ہے مفہوم پر، او ظہورها یا یہ جملہ ظہور رکھتا ہے مفہوم میں، ظہورها کی بیٹا ضمیر جملے کی طرف جائے گی، فیہ کی ضمیر مفہوم کی طرف جائے گی، فلا نزاع فی حجیتہ، پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے فی حجیت ہی کہ یہ مفہوم حجت ہے۔ ومن خلال هذا البیان، کہتے ہیں خلال یعنی کیا؟ درمیان۔ یہ جو ہم نے بیان کیا اوپر مشاہد کہ ہماری بحث سگروی ہے کبروی نہیں، اس کے درمیان سے سمجھ میں آتا ہے۔ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ فرماتے یظہر ظاہر ہوتا ہے وجود التسامح کہ لاپرواہی کی گئی ہے، دقت نہیں کی گئی فی قول العلماء، علماء کے قول میں۔ وہ فرماتے مفہوم شرط حجت اولا، بھائی مفہوم شرط حجت ہے یا نہیں؟ حالانکہ ہم نے بحث کیا کی کہ حجیت میں تو ہمیں اشکال ہی نہیں ہے، ہمیں اشکال یہ ہے کہ آیا اس کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں۔ حقیقت میں یہ جملہ بیٹا مفہوم شرط حجت اولا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ کہنا یہ چاہیے تھا حل للشرط مفہوم اولا، کیا شرط کے لیے کوئی مفہوم ہے یا مفہوم نہیں۔ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ کی ضمیر بیٹا جائے گی قول کی طرف، یعنی علماء کی اس قول سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ ان وجود المفہوم مفروغ عنہ، بھائی مفہوم کا ہونا مفروغ عنہ، مفروغ عنہ کا ترجمہ کیا؟ یقینی، یعنی ان کی بات سے ایسے مشاہد ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی مفہوم تو یقینی ہے لیکن اس کی حجت کے بارے میں جھگڑا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي حُجِّيَتِهِ، اور ان کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا بحث اور جھگڑا جو ہے اس سے مفہوم کے حجیت کے بارے میں ہے، جبکہ مَا أَنَّ حقیقت النزاع فی وجود اصل المفہوم، بھائی اصل ہمارا جھگڑا جو ہے اصل مفہوم ہے، مفہوم کے حجیت میں جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا اس میں کہ آیا اصل مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے۔ الامر الرابع، چوتھا امر، تقسیم المفہوم میں الی مخالف و موافق، بھائی مفہوم کا تقسیم ہونا مخالف کی طرف اور موافق کی طرف۔ ان الحکم بتحقیق حکم المدلول علیہ، جس پر دلالت کی جاتی ہے ان طریق المفہوم، مفہوم والے راستے سے، اذا کان موافقا فی سنخ، جب وہ موافق ہو سنخ، سنخ یعنی کیا؟ جنس میں، ٹھیک ہے، للحکم الموجود فی المنطوق، اس حکم کے جو منطوق میں موجود ہے۔ مشاہد دونوں کی جنس ایک ہے، یعنی منطوق والا حکم بھی واجب پر دلالت کرے، مفہوم والا بھی واجب پر کرے، تو ان کی جنس کیا ہو گئی؟ ایک۔ بیٹا منطوق والا مکروہ پر دلالت کرے اور مفہوم بھی مکروہ پر دلالت کرے، تو صنف ایک ہو گیا یا الگ ہو گیا؟ بھائی دونوں مکروہ پہ دلالت کرتے ہیں تو دونوں کی حقیقت ایک ہے الگ ہے؟ ہو فہو مفہوم موافق، تو بیٹا اس مفہوم کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم موافق کہتے ہیں۔ کما فی قولہ سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں ہے، فلا تقل، تم مت بولنا، لہما، اپنے ماں باپ کو، افن، یعنی اف بولنا حرام ہے۔ یہ حرمت میں نے کہاں سے سمجھی؟ لا تقل نہیں ہے، نہیں کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ حرمت پر۔ فحرمت تعفیف، بس اف بولنا حرام ہے، تدلو، یہ حرمت دلالت کرتی ہے، بالاولویہ، بطریق اولا، کس پر؟ علی حرمت الشتم، کہ آپ ماں باپ کو یہ کیا نازیبا الفاظ نہیں کہہ سکتے ہیں، شتم یعنی گالی گلوچ کرنا۔ وربما یسمى لحن الخطاب، ربما، اور کبھی کبھی مفہوم موافق کا نام رکھا جاتا ہے۔ بیٹا یسمى میں ایک ہوا کی ضمیر مستتر جو مفہوم موافق کی طرف جا رہی ہے، مفہوم موافق کا نام رکھا جاتا ہے لحن الخطاب، اس کو لحن الخطاب بھی کہتے ہیں۔ کل بیٹا اگر میں آپ سے کہوں کہ لحن الخطاب کی مجھے وضاحت کر کے بتائیں تو آپ کہیں سائیں لحن الخطاب اور مفہوم موافق ایک چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ مفہوم کا حکم اور منطوق کا حکم جنس میں ایک ہوں، الگ نہ ہوں۔
وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْحُكْمُ فِي الْمَفْهُومِ، اگر مفہوم والا حکم مخالف ہو حقیقت اور جنس میں للحکم الموجود فی المنطوق، منطوق والے حکم سے، فهو مفہوم مخالف، تو اس کو کیا بولیں گے؟ مفہوم مخالف بولیں گے۔ الامر الخامس، پانچواں امر، اقسام و مفہوم المخالف، مفہوم مخالف کی اقسام۔ اعلم، تم جان لو، ان الموارد التی وقعت محل نزاع، بھائی وہ جگہیں، وہ موارد جن میں اختلاف واقع ہوا ہے، من مفہوم المخالف، مفہوم مخالف میں سے، عبارت اما یلی، بھائی وہ ہیں اما یلی جو بعد میں آئیں گے، یعنی مشاہد، یہ جو 6 آپ کو بیان کر کے بتا رہے ہیں نا، مفہوم مخالف یہ 6 نہیں ہے، مفہوم مخالف ممکن ہے بہت سارے ہوں، لیکن جن میں اختلاف اور جھگڑا ہے وہ یہ 6 ہیں۔ ایک مفہوم شرط ہے، مفہوم وصف ہے، مفہوم غایت ہے، مفہوم حصر ہے، مفہوم عدد ہے، مفہوم لقب ہے، وَإِلَيْكَ تفصیل، اور آپ کی طرف ہم تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ، ہفتے کے دن ہم تفصیل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔